نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے. کسی سے بتائے تھے کہ آدمی جب شرک کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان شرک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. اور کفر بھی کرے تو پھر بھی وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے. ایمان سے نکل جاتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ بتایا تھا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اگلے سبق میں بتا چکے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے بتا چکے ہیں. دو خدا ماننا. سب سے آسان لفظوں میں دو خدا ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. یہ کیا ہے؟ شرک. تو اگر کوئی مسلمان شرک کر ڈالے، کوئی مسلمان شرک کر ڈالے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. یعنی وہ مذہب اسلام سے نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مذہب اسلام سے نکل جائے گا. تو کسی سے شرک یا کفر ہو جائے، کسی سے شرک سمجھ نہیں. کفر کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کفر ہے اس سے بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس سے بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. کفر یہ ہے کہ جیسے اللہ نے نماز کو فرض کیا، اللہ نے نماز کو فرض کیا، تو ایک ہے کہ نماز مان تو رہا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہا، تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا لیکن مسلمان رہے گا. مسلمان. اور ایک وہ شخص ہے کہ بولتا نماز فرض نہیں. یہ سب غلط بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، ٹھیک ہے، یا کہے کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یہ سب جھوٹی باتیں، غلط باتیں ہیں، تو اس سے بھی انسان کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ کفر ہوا. جب کوئی کفر جس سے ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. کافر کا مطلب کیا ہوا؟ دین اسلام سے وہ نکل جاتا ہے. یعنی مسلمان تھا تو مسلمان نہیں رہا، اور وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تو کسی سے اگر کفر اور شرک ہو جائے، کسی سے کفر اور شرک ہو جائے تو ایمان سے چلا گیا نا، مذہب اسلام سے نکل گیا. وہ پھر واپس لوٹنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ واپس لوٹنا چاہتا ہے. بیٹھ جاؤ، شاید کہ سمجھ میں آ جائے. چلو ٹھیک ہے. تو کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو پھر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا اس کے لیے؟ دیکھو اسی کا جواب ہے توبہ اور تجدید ایمان کرے. توبہ اور تجدید ایمان کرے. توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کیسے کریں گے؟ تو توبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ اب ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے. اب ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے. صرف زبانی خرچ نہیں، جو بول رہا ہے دل سے اس کو سچا بھی جانے اور یہ کہے دل سے وہ توبہ کرے، دل سے کہ اب ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے، ایسی غلطی. اور پھر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ بات آئی؟ کوئی کسی مسلمان سے شرک و کفر ہو گیا تو کافر ہو گیا، مذہب اسلام سے ہٹ گیا وہ. تو وہ مذہب اسلام میں پھر داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ جواب دو. توبہ کرے. بولو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے. توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. جائیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے
اور پھر کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. ایک ہوتا شادی شدہ، ایک ہوتا کنوارا. تو کنوارے سے اگر شرک اور کفر ہو گیا تو کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، تجدید ایمان کرے گا. تجدید ایمان کرے گا. تجدید ایمان مطلب پھر سے کلمہ شریف پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ ہے تو توبہ بھی کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا اور نکاح بھی کرے گا. بتایا کس سے پہلے؟ تجدید ایمان توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا. بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے، بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا ہے کہ تمہاری ہی بیوی تھی، اب تمہارا ہی شوہر تھا. ٹھیک ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں. دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں. تو نکاح کے شرائط میں سے یہی ہے کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور میاں بیوی کا قبول کرنا، یعنی عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ضروری ہے. تو کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. اور خطبہ نکاح یہ فرض اور واجب نہیں ہے. خطبہ نکاح فرض اور واجب نہیں ہے. اگر پڑھ دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا اور تجدید نکاح کرے گا. تجدید ایمان اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کریں؟ دوسرا سوال ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے، جواب: توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو. نادم پشیماں تو شرمندہ ہو. اور دل میں پکا عہد کرے. دل میں پکا عہد مطلب ہوتا ہے ارادہ، ہے نا. دل میں پکا عہد کرے، وعدہ کرے. عہد مطلب وعدہ بھی. پکا وعدہ کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ 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 نہیں. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو گناہ ہو گیا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، گناہ وہ کفر اور شرک چھوڑ کر کے، کفر اور شرک چھوڑ کر کے. اس لیے اس میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو تماچا مار دی، کیا ہوا؟ کسی کو تماچا مار دی، یہ گناہ کا کام ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب تم مارو گے تو روئے گا. کیا کرے گا؟ روئے گا. اس کو دل کو تکلیف پہنچی، دل کو تکلیف پہنچی. اور جب کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام. سمجھ بات آئی میری؟ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو حرام کام کیا کہ نہیں؟ کسی کو گالی دے دیا، کیا کیا؟ گالی دینا بھی گناہ کا کام ہے. گالی دینا بھی گناہ. تو جب یہ گناہ کا کام آپ سے ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو اور دل میں پکا عہد کرے، وعدہ کرے کہ اب ایسی غلطی کبھی نہ کروں گا. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا، بولو، درست نہیں. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا درست نہیں. سوال کیا؟ اگلا سوال ہے، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، یہ مسئلہ سنو بہت غور سے. جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال غصب کر لیا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ کسی کا مال چھین لیا، قبضہ کر لیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر تہمت لگائی. تہمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ جو کام نہیں کیے
اور وہ آپ پر الزام لگا دے کہ تو نے ہی کیا کیا تو نے اور کیا سچ میں تو نے ایسا نہیں کیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تہمت. کیا بولتے ہیں؟ تہمت. تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے. پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے. اس سے معافی مانگی جائے. جیسے مثال کے طور پر تم لائی 5 روپے کا بسکٹ خرید کر کے، کیا خرید کے لائی. اب تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے اس کو چرا لیا یا چھین کر کے کھا لیا. کیا کھا گیا. دیکھو اس میں نماز روزہ کا معاملہ نہیں ہے. ایسا تھوڑی نا کسی کا بسکٹ چھین لیا تو ظہر کی نماز قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے نا. کسی کا وہ کوئی بھی چیز سامان چرا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نماز غائب ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے. یہ بندے کا حق ہے. کیا ہے؟ بندے کا حق ہے. بندے کا حق ہے. بندے کا حق آپ نے مارا، بندے کا حق آپ نے مارا. بسکٹ آپ نے چرا لیا یا بسکٹ آپ نے اس سے چھین کر کے کھا لیا یا کسی نے آپ کو 10 روپیہ دیا تھا رکھنے کے لیے، آپ نے کہا کہ نہیں 10 روپیہ تم نہیں دیا، کیا انکار کر دیا، اس پر بھی پہنچی. تو یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب گناہ کا کام ہے. جب یہ گناہ ہو جائے تو معافی کیسے مانگو گے؟ تو اس کی نہیں، توبہ تو بعد میں، توبہ بعد میں. پہلے اس بچے سے، اس آدمی سے جس کا تو نے بسکٹ کھایا ہے، جس کا تو نے پیسہ چرایا ہے، جس کا تو نے مال غصب کیا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو. پہلے اس سے 10 روپیہ لیا ہے تو 10 روپیہ اس کو واپس کر دو. 10 روپیہ اس کو اور اس سے معافی مانگو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دو. کیا مجھے؟ جب وہ بندہ معاف کر دے اس کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی. اللہ تعالیٰ سے اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. کیا کہتے ہیں؟ بندے کا حقوق، بندے کا حقوق یعنی بندے کا حق، بندے کا حق. تو جو بندے کا حق ہے اور اس کو تو نے غصب کر لیا، مار لیا، کھا لیا، پی لیا، اس کو ستایا یا کسی کو تو نے مار دیا، ایک تماچا مار دیا، ٹھیک ہے، اور جا کر کے مسجد میں جا کر کے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے جس کو تو نے مارا ہے اس کو جا کر کے اس سے معافی مانگو. اگر وہ کہے گا کہ نہیں ہم معاف کریں گے ایک ہی صورت پر کہ تو نے مارا ہے ایک تماچا ہم بھی ماریں گے، تو تم بولتے کہ ٹھیک ہے بھیا معاف کر دو لیکن مار دو، معاف کر دو مار دو. اب اس کے اوپر ہے چاہے مارے چاہے نہ مارے چاہے معاف کر دے، لیکن اس سے معافی مانگو. اور جب وہ معاف کر دے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو. اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد سے آئندہ ہم کسی پر ہاتھ نہیں چلائیں گے، کسی کو ہم گالی نہیں دیں گے، کسی کا پیسہ چوری نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں ہڑپیں گے، کسی کا بسکٹ نہیں چرائیں گے. سمجھ بات آئی؟ کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے. گالی بھی دے دیا ہے تو تم کو مسجد جا کر کے یا نماز پڑھ کر کے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کرنے سے پہلے، توبہ کی ضرورت تو ہے لیکن توبہ سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے معافی مانگنا ہے. کس سے معافی مانگنا؟ جس کا چورایا ہے یا کھائے یا پیے ہیں اس سے معافی مانگنا ہے. اور جب وہ معاف کر دے تب جا کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایسی غلطیاں کبھی نہیں کریں گے. سمجھ بات آ گئی؟ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حقوق ہے. ارے کہ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کا حق، اللہ کا حق. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. زکات جو مال کا ہم نکالتے ہیں وہ کس کی رضا خوشنودی کے لیے نکالتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نکالتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں میں کوتاہی ہو جائے، نماز نہیں پڑھ پائے، ٹھیک ہے، تو کسی بندے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے. اس لیے یہ اللہ کا حق ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. حق ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے. اور بندوں کا حقوق اگر تم نے مار لیا، بندے کا حق مار لیا،
تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے بندے سے معافی مانگنا پڑے گا. کسے؟ تو حقوق اللہ سمجھ گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ کا حق اور بندے کا حق. اللہ کا حق اور بندے کا حق. تو اللہ کا حق اگر تو نے مار لیا، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے لیے جو کام کرنی تھی وہ ہم نہیں کیے، تو ہمیں کسی آدمی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ سے. بولو اللہ سے. اور کسی بندے کا حق اگر ہم نے مار لیا ہے، جس کا حق ہمارا ہے، جس بندے سے، جس آدمی سے، ٹھیک ہے، پہلے اس سے معافی مانگیں گے، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے، وہی یہ دیکھو، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب، جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر تہمت لگائی، تہمت ہے نا، چوری نہیں کیا جو اس نے دیا کہ یہی چوری کیا، کیا بول دیا؟ تو یہ تہمت ہے. کیا اس کو دل کو تکلیف پہنچی تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو معافی مانگنی ہے کہ بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اور جب معاف کر دے تو پھر جا کر اللہ سے معافی مانگنا ہے. کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالی سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے. اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا، جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ. میری بات سمجھ رہے؟ یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جا رہا، اس کو غور سے سنو. اب اللہ کا حق میں سے اس میں بھی دو باتیں پائی جا رہی ہیں. ایک ہے شراب پینے والا. تو شراب پینے والا آدمی جب توبہ کرے گا نا تو صرف یہ کرے گا کہ ہم شراب اب آئندہ نہیں پیئیں گے، اتنا ہی توبہ کرے گا، شراب نہیں پیئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کر لے. اور اگر کوئی بے نمازی اگر توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پچھلی نمازیں جو اس سے چھوٹ گئی ہیں اس نمازوں کو دہرائے. قضا نمازوں کی جو قضا ہوئی ہے اس نماز کو دہرائے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو نماز کا وقت آنے والا ہے، نماز کا وقت، اس نماز کو نہ چھوڑے، اس نماز کو نہ چھوڑے اور اسی طرح پھر توبہ کرے. سمجھ بات آئی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کی ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے. اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے، ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے. یہ فدیہ والا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، اس کو ابھی سمجھنا ہے یا بعد میں سمجھا دیں؟ یہ بولو. فدیہ جیسا آدمی کا ماں باپ مر جاتا ہے نا اور کچھ نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کی اولاد ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا. تو فدیہ کا مسئلہ ہم کسی اور سبق میں ہم بتا دیں گے. فدیہ، نماز کا فدیہ کیا چیز ہے؟ نماز کا. آدمی مر گیا، کیا ہوا؟ آدمی مر گیا اور اس کے ذمہ میں نماز تھی، وہ نماز کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی یا بہت ساری نماز چھوٹ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں تو وہی فدیہ کہتے ہیں، بدلہ فدیہ کہتے ہیں. سمجھا ہے؟ تو فدیہ کا مسئلہ آنے والے کسی بھی سبق میں ہم سنا دیں گے. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. دعا مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہ عالم مالک رمضان والا جو کچھ یہاں پڑھا گیا اور بچوں کو سمجھایا گیا، مولا ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن و حدیث پر سچا عمل کرنے والا بنا دے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت محمد رسول اللہ. چلیے
काटा कि नहीं दे शुरू हो गया इस तरफ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक है किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो क्या करें। किसी से बताए थे कि आदमी जब शिर्क करता है, अगर कोई मुसलमान शिर्क करे तो वो काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है? काफिर। और कुफ्र भी करे तो फिर भी वो काफिर हो जाता है, ईमान से निकल जाता है, ईमान से निकल जाता है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह बताया था। शिर्क किसे कहते हैं अगले सबक में बता चुके हैं। शिर्क किसे कहते हैं दोनों को पहले बता चुके हैं। दो खुदा मानना, सबसे आसान लफ्जों में दो खुदा मानना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, ये क्या है? शिर्क। तो अगर कोई मुसलमान अगर शिर्क कर डाले, कोई मुसलमान शिर्क कर डाले तो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा, यानी वो मजहब इस्लाम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? मजहब इस्लाम से निकल जाएगा। तो किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए, किसी से शिर्क समझ नहीं, कुफ्र क्या है? कह रहे हैं कि कुफ्र है, इससे भी आदमी ईमान से निकल जाता है, इससे भी आदमी ईमान से निकल जाता है। कुफ्र ये है कि जैसे अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया, अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया, तो एक है कि नमाज मान तो रहा है कि नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, तो नमाज ना पढ़ने का गुनाह होगा लेकिन मुसलमान रहेगा, मुसलमान। और एक वो शख्स है कि बोलता नमाज फर्ज नहीं, ये सब गलत बात है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अगर कोई नमाज की फर्जियत का इनकार करे, नमाज की फर्जियत का इनकार करे, ठीक है, या कहे कि रोजा रखना फर्ज नहीं है, ये सब झूठी बातें, गलत बातें हैं, तो इससे भी इंसान काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कुफ्र हुआ। जब कोई कुफ्र जिससे हो जाता है वो क्या हो जाता है? काफिर। काफिर का मतलब क्या हुआ? दीन इस्लाम से वो निकल जाता है, यानी मुसलमान था तो मुसलमान नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? काफिर हो गया। तो किसी से अगर कुफ्र और शिर्क हो जाए, किसी से अगर किसी से कुफ्र और शिर्क हो जाए तो ईमान से चला गया ना, मजहब इस्लाम से निकल गया, वो फिर वापस लौटना चाहता है। क्या करना चाहता है? वापस लौटना चाहता है। बैठ जाओ, शायद कि समझ में आ जाए। चलो ठीक है। तो किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो फिर वो मुसलमान होना चाहता है, तो क्या करेगा उसके लिए? देखो उसी का जवाब है तौबा और तजदीद ईमान करे। तौबा और तजदीद ईमान करे। तौबा का मतलब क्या हुआ? तौबा कैसे करेंगे? तो तौबा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे कि अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। सिर्फ जुबानी खर्च नहीं, जो बोल रहा है दिल से उसको सच्चा भी जाने और ये कहे दिल से वो तौबा करे, दिल से कि अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ऐसी गलती और फिर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। ठीक है, समझ बात आई? कोई किसी मुसलमान से शिर्क और कुफ्र हो गया तो काफिर हो गया, मजहब इस्लाम से हट गया वो, तो वो मजहब इस्लाम में फिर दाखिल होना चाहता है तो क्या करेगा? जवाब दो। तौबा करे, बोलो। तौबा करे और तजदीद ईमान करे। तौबा करे और तजदीद ईमान करे, यानी अल्लाह ताला से माफी मांगे
جائیے اللہ تعالیٰ سے معافی معافی مانگے مانگے اور پھر کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. ایک ہوتا شادی شدہ، ایک ہوتا کنوارا. تو کنوارے سے اگر شرک اور کفر ہو گیا تو کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، تجدید ایمان کرے گا. تجدید ایمان کرے گا. تجدید ایمان مطلب پھر سے کلمہ شریف پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ ہے تو توبہ بھی کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا اور نکاح بھی کرے گا. بتایا کس سے پہلے؟ تجدید ایمان توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا. بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے، بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا ہے کہ تمہاری ہی بیوی تھی، اب تمہارا ہی شوہر تھا. ٹھیک ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں. دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں. تو نکاح کے شرائط میں سے یہی ہے کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور میاں بیوی کا قبول کرنا، یعنی عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ضروری ہے. تو کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. اور خطبہ نکاح یہ فرض اور واجب نہیں ہے. خطبہ نکاح فرض اور واجب نہیں ہے. اگر پڑھ دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا اور تجدید نکاح کرے گا، تجدید ایمان، اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح. نکاح کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کریں. دوسرا سوال ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے. جواب: توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو. نادم پشیماں تو شرمندہ ہو اور دل میں پکا عہد کرے. دل میں پکا عہد مطلب ہوتا ہے ارادہ، ہے نا. دل میں پکا عہد کرے، وعدہ کرے. عہد مطلب وعدہ بھی. پکا وعدہ کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ 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 نہیں. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو گناہ ہو گیا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، گناہ وہ کفر اور شرک چھوڑ کر کے، کفر اور شرک چھوڑ کر کے. اس لیے اس میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو تماچا مار دی، کیا ہوا؟ کسی کو تماچا مار دی، یہ گناہ کا کام ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب تم مارو گے تو روئے گا. کیا کرے گا؟ روئے گا. اس کو دل کو تکلیف پہنچی، دل کو تکلیف پہنچی. اور جب کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام. سمجھ بات آئی میری؟ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو حرام کام کیا کہ نہیں؟ کسی کو گالی دے دیا، کیا کیا؟ گالی دینا بھی گناہ کا کام ہے. گالی دینا بھی گناہ. تو جب یہ گناہ کا کام آپ سے ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ کرے توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو اور دل میں پکا عہد کرے، وعدہ کرے کہ اب ایسی غلطی کبھی نہ کروں گا. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا، بولو، درست نہیں. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا درست نہیں. سوال کیا؟ اگلا سوال ہے، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، یہ مسئلہ سنو بہت غور سے. جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال
गसब कर लिया, समझ बात आ रही कि नहीं? किसी का माल छीन लिया, कब्जा कर लिया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी पर तोहमत लगाई। तोहमत किसे कहते हैं? यानी आप जो काम नहीं किए और वो आप पर इल्जाम लगा देते हैं तूने ही किया, क्या तूने और किया, सच में तूने ऐसा नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं? तोहमत। क्या बोलते हैं? तोहमत। तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो किसी पर तोहमत लगाई या जुल्म किया तो उन गुनाहों की माफी के लिए जरूरी है कि पहले उस बंदे का हक वापस किया जाए, पहले उस बंदे का हक वापस किया जाए या उससे माफी मांगी जाए, उससे माफी मांगी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर तुम लाई 5 रुपया का बिस्किट खरीद करके, क्या खरीद के लाई। अब तुम्हारे साथियों में से किसी ने उसको चुरा लिया या छीन करके खा लिया, क्या किया? खा गया। देखो इसमें नमाज रोजा का मामला नहीं है। ऐसा थोड़ी ना किसी का बिस्कुट छीन लिया तो जोहर की नमाज कदा हो गई, ऐसा नहीं है ना। किसी का वो कोई भी चीज सामान चुरा लिया तो ऐसा नहीं है कि असर की नमाज गायब हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये बंदे का हक है। क्या है? बंदे का हक है। बंदे का हक है। बंदे का हक आपने मारा, बंदे का हक आपने मारा, बिस्कुट आपने चुरा लिया या बिस्कुट आपने इससे छीन करके खा लिया या किसी ने आपको 10 रुपया दिया था रखने के लिए, आपने कहा कि नहीं 10 रुपये तुमने नहीं दिया, क्या इनकार कर दिया, उसको तकलीफ पहुंची, तो ये गुनाह है कि नहीं? ये सब गुनाह का काम है। जब ये गुनाह हो जाए तो माफी कैसे मांगोगे? तो उसकी नहीं, तौबा तो बाद में, तौबा बाद में। पहले उस बच्चे से, उस आदमी से जिसका तूने बिस्किट खाया है, जिसका तूने पैसा चुराया है, जिसका तूने माल कसब किया है, पहले उससे माफी मांगो। पहले उससे 10 रुपया लिया है तो 10 रुपया उसको वापस कर दो, 10 रुपया उसको वापस कर दो और उससे माफी मांगो कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो। क्या मुझे? जब वो बंदा माफ कर दे उसके बाद तुमको अल्लाह ताला से माफी मांगनी, अल्लाह ताला से। इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। क्या कहते हैं? बंदे का हुकूक, बंदे का हुकूक, यानी बंदे का हक, बंदे का हक। तो जो बंदे का हक है और उसको तूने गसब कर लिया, मार लिया, खा लिया, पी लिया, उसको सताया या किसी को तूने मार दिया, एक तमाचा मार दिया, ठीक है, और जाकर के मस्जिद में जाकर के अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, तो ऐसा नहीं होता। पहले जिसको तूने मारा है उसको जाकर के उससे माफी मांगो। अगर वो कहेगा कि नहीं हम माफ करेंगे एक ही सूरत पर कि तूने मारा है एक तमाचा हम भी मारेंगे, तो तुम बोल दोगे ठीक है भैया माफ कर दो, लेकिन मार दो, माफ कर दो, मार दो। अब उसके ऊपर है चाहे मारे चाहे ना मारे, चाहे माफ कर दे, लेकिन उससे माफी मांगो। और जब वो माफ कर दे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करो, ए अल्लाह हमसे ये गलती हो गई है, आज के बाद से आइंदा हम किसी पर हाथ नहीं चलाएंगे, किसी को हम गाली नहीं देंगे, किसी का पैसा चोरी नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं हड़पेंगे, किसी का बिस्किट नहीं चुराएंगे। समझ बात आई? किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। गाली भी दे दिया है तो तुमको मस्जिद जाकर के या नमाज पढ़ करके तौबा करने की जरूरत नहीं है। तौबा करने से पहले, तौबा की जरूरत तो है लेकिन तौबा से पहले तुमको क्या करना है? उससे माफी मांगना है। किससे माफी मांगना? जिसका चुराया है या खाए या पिए हैं उससे माफी मांगना है। और जब वो माफ कर दे तब जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगना है, ये अल्लाह हमें माफ कर दे, हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। समझ बात आ गई? ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हुकूक है। अरे का हुकूकुल्लाह, क्या? अल्लाह का हक, अल्लाह का हक। हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। हज किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। ज़कात जो माल का हम निकालते हैं वो किसकी रजा खुशनुदी के लिए निकालते हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए निकालते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अगर इन चीजों में कोताही हो जाए, नमाज नहीं पढ़ पाए, ठीक है,
تو کسی بندے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے. اس لیے یہ اللہ کا حق ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. حق ہے. اس لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے. اور بندوں کا حقوق اگر تم نے مار لیا, بندے کا حق مار لیا, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے بندے سے معافی مانگنا پڑے گا. اسے تو حقوق اللہ سمجھ گیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی اللہ کا حق اور بندے کا حق. اللہ کا حق اور بندے کا حق. تو اللہ کا حق اگر تو نے مار لیا, ٹھیک ہے, یعنی جو اللہ کے لیے جو کام کرنی تھی وہ ہم نہیں کیے, تو ہمیں کسی آدمی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ سے. بولو اللہ سے. اور کسی بندے کا حق اگر ہم نے مار لیا ہے, جس کا حق مارا ہے, جس بندے سے, جس آدمی سے, ٹھیک ہے, پہلے اس سے معافی مانگیں گے, اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے, وہی یہ دیکھو, کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب, جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو, مثلا کسی کا مال غصب کر لیا, کسی پر تہمت لگائی, کسی پر تہمت لگائی, تہمت ہے نا, چوری نہیں کیا, جو اس نے دیا کہ یہی چوری کیا, کیا بول دیا, تو یہ تہمت ہے. کیا اس کو دل کو تکلیف پہنچی, تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو معافی مانگنی ہے کہ بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو. اور جب معاف کر دے تو پھر جا کر اللہ سے معافی مانگنا ہے. کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا, تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے, پھر خدا تعالی سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے. اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, جیسے شراب نوشی کا گناہ, اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا, جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ. میری بات سمجھ رہے یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جا رہا, اس کو غور سے سنو. اب اللہ کا حق میں سے اس میں بھی دو باتیں پائی جائیں گی. ایک ہے شراب پینے والا. تو شراب پینے والا آدمی جب توبہ کرے گا نا, تو صرف یہ کرے گا کہ ہم شراب اب آئندہ نہیں پیئیں گے, اتنا ہی توبہ کرے گا, شراب نہیں پیئیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کر لیں. اور اگر کوئی بے نمازی اگر توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پچھلی نمازیں جو اس سے چھوٹ گئی ہیں اس نمازوں کو دہرائے. قضا نمازوں کی جو قضا ہوئی ہے اس نماز کو دہرائے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو نماز کا وقت آنے والا ہے, نماز کا وقت, اس نماز کو نہ چھوڑے, اس نماز کو نہ چھوڑے, اور اسی طرح پھر توبہ کرے. سمجھ بات آئی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کی ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے. اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے, ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے. یہ فدیہ والا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے, اس کو ابھی سمجھنا ہے یا بعد میں سمجھا دیں؟ یہ بولو. فدیہ جیسا آدمی کا ماں باپ مر جاتا ہے نا, اور کچھ نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہے, تو اس کے بدلے میں اس کی اولاد ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا, ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا. تو فدیہ کا مسئلہ ہم کسی اور سبق میں ہم بتا دیں گے. فدیہ, نماز کا فدیہ کیا چیز ہے؟ نماز کا. آدمی مر گیا, کیا ہوا؟ آدمی مر گیا, اور اس کے ذمہ میں نماز تھی. وہ نماز, کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی یا بہت ساری نماز چھوٹ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کا فدیہ کیا ہے, اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے, اس کے بدلے میں, تو وہی فدیہ کہتے ہیں بدلہ, فدیہ کہتے ہیں بدلہ. سمجھا ہے؟ تو فدیہ کا مسئلہ آنے والے کسی بھی سبق میں ہم سنا دیں گے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. دعا مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہ عالم مالک رمضان والا جو کچھ یہاں پڑھا گیا اور بچوں کو سمجھایا گیا, مولا ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور
قرآن و حدیث پر سچا عمل کرنے والا بنا دے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.